بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا۔ فاطمہ 3 دن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے گفتگو نہیں کرتے، گھر جا کر بھی مصلی کے اوپر رہتے ہیں، وہاں بھی کسی سے گفتگو نہیں فرماتے اور مسلسل روتے جا رہے ہیں۔ آپ ان کی لاڈلی بیٹی ہیں، لہٰذا آپ جا کر ان سے پوچھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ جا کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی غمزدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھی اور عرض کیا، ابا جان، اب آپ کس وجہ سے غمگین ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ، مجھے خیال آ رہا ہے کہ جب میں نے معراج کی رات جہنم کو دیکھا تو میں نے اس میں کچھ عورتوں کو عذاب پاتے دیکھا۔ وہ نقشہ اس وقت میرے سامنے ہے اور اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں اور اللہ رب العزت سے اس کی مغفرت مانگ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 عورتوں کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں کہ زبان کتنی نازک ہوتی ہے، اگر بندہ تھوڑی سی پکڑ کر کھینچے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ عورت اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی جیسے کسائی کسی بکرے کے کان میں سوراخ سے سر کو کیل کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں، اس طرح وہ عورت جہنم کے اندر اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کون تھی؟ فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو دوسروں کی غیبت کرتی تھی، طعنے دیتی تھی، اپنی زبان سے دوسروں کو ایذا پہنچاتی تھی، یوں اپنی زبان کو غلط استعمال کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ میں داخل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو زبان کے ذریعے سے لٹکا کے جہنم کی آگ میں بھونیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک دوسری عورت کو دیکھا، اس کے سینے کے دونوں پستان کے اندر ایک سلاخ ڈالی گئی تھی، وہ اس طرح کہ ایک پستان کی ایک طرف سے سلاخ ڈالی گئی تھی اور اس پستان میں سے ہوتی ہوئی دوسروں کے پستان کے اندر گزر گئی تھی، اور اس سلاخ کے سہارے اس عورت کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا تھا۔ اندازہ کرے وہ عورت کتنی تکلیف میں ہوگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، وہ عورت کون تھی؟ وہ عورت زانیہ تھی جو اپنے پر غیر مردوں کو قابو دیتی تھی۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکائی گئی تھی۔ بال کتنے نازک ہوتے ہیں، اگر چھوٹا دودھ پیتا بچہ بھی اگر ماں کے بال پکڑ کر کھینچے، بعض اوقات ماں کی آنسوں بھی نکل آتے ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس عورت کو بالوں کے ذریعے لٹکایا ہوا تھا اور فرمایا اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کو اس طرح کس وجہ سے لٹکایا گیا تھا؟ فرمایا، وہ بے پردہ گھر سے نکل کر گھومنے والی عورت تھی، اس کی بے پردگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے رہے ہیں۔ پھر ایک چوتھی عورت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے اس حال میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے باندھے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 5ویں عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح بن گیا تھا۔ وہ عورت ہی تھی لیکن اس کے جسم کی جلد ایسی بن گئی تھی کہ چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح لگتا تھا، گویا اس کی شکل مسخ کر دی گئی تھی اور اس طرح اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو جھوٹ بولتی تھی، غیبت کرتی تھی اور اس طرح چغل خوری کی مرتکب ہوتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 6ٹھی عورت کو جہنم میں دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی تھی اور وہ ایسی آواز نکالتی تھی جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہوتا ہے، آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی تھی اور اس کے پخانہ کی جگہ سے نکل جاتی تھی اور اس کو
فرشتے گرز مار رہے تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کون سا قصور کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا۔